حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائے دنیا میں، یہ آپ دھیان سے سماعت فرمائیے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کی بھی اسی پر عملدار آمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول کو کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ پوری دنیا میں وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا مرکز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور، کائنات وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہاں کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پورے کائنات کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوارا۔ وہ کون؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ یعنی آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں تو آپ سجدے میں تشریف لائے، سر آپ کا سجدے میں ہے، مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو کہ بلائے جاتے، اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، دادا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر دادا حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ میرے گھر میں بچہ نورانی تشریف لا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ایسا لگتا ہے کہ میرے گھر کی طرف جھکا چلا جا رہا ہے، آواز آ رہی ہے، اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں دونوں عالم کے تاجدار تشریف لے آئے ہیں۔ اور ادھر جیسے ہی دیکھا کہ خانہ کعبہ جھکا جا رہا ہے، خوش ہو کر حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبے میں جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور حضور سرور کائنات کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خبر دی ہے، خوشخبری دی، تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے حضرت صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ، جس کا پھل، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا، اسی انگلی کے ذریعے سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہ پانی کیوں پلایا جاتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر حضرت صوبیہ نے سنائی تھی۔
اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرہ افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ اس دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر جزا دی گئی، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو کھلاتا ہے، فقیروں کو کھلاتا ہے، ایک لنگر عام ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مقدس مکان میں ولادت باسعادت ہوئی، وہاں پر میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا تھا۔ فرشتوں نے میلاد پاک بھی پڑھا ہے اور وہاں پر لوگ بھی میلاد پاک پڑھا کرتے تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر آپ تشریف لائے، ربیع الاول کو آقا کی میلاد پاک پڑھی جاتی ہے، اور وہ مکان مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کعبہ معظمہ کے قریب ہی میں ہے، اور وہیں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد، وہاں پر آقا کی پیدائش ہوئی ہے اور وہاں میلاد شریف ہوتا ہے۔ لیکن ابھی اس وقت اس مکان کو لائبریری بنا دیا گیا ہے، وہاں پر میلاد نہیں پڑھی جا سکتی ہے، وہاں پر صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو عاشق رسول ہوتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر دور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، ندا ہاتف کی گونجی اٹھی، زمین و آسمانوں میں خاموشی دب گئی، اللہ اکبر کی اذانوں میں حریم قدس سے میٹھی ترانوں کی صدا گونجی، مبارک باد بن کر شادیانوں کی صدا گونجی، بہرسو نغمہ صلی علی گونجا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں، فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب حضرت آمنہ سنتی تھی، یہ آواز آتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جس دن میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، اور دنیا کے بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آقا تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں، اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھا اور اپنی گنہگار امت کو یاد فرمایا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنے کی آمد پر ہم کیوں نہ خوشی منائیں، آقا کے جنم دن پر ہم کیوں نہ خوشی منائیں، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔